السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام گروپ ممبران خیر و عافیت اور صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ میں اس وقت میدان احد میں موجود ہوں۔ یہ آپ کے سامنے جبل احد ہے، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں احد سے محبت ہے اور احد کو ہم سے محبت ہے۔ معزز سامعین، اس میدان احد کے اندر لڑی جانے والی اسلام کی دوسری عظیم جنگ، جس کو غزوہ احد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس جنگ کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درے پہ 50 صحابہ کرام کو تیر اندازوں کو مقرر فرمایا۔ یہ آپ کے سامنے وہ درہ موجود ہے۔ اس درے کے اوپر صحابہ کرام کی 50 کی تعداد میں ایک جماعت کو کھڑا کیا گیا۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے میدان احد میں فتح نصیب فرما دی اور اللہ سبحانہ وتعالی کی نصرت کا نزول ہوا اور کفار پیٹھ پھیر کے بھاگنے پہ مجبور ہو گئے، اسی اثناء میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ اس درے پہ موجود 50 صحابہ کرام بھی حضور کی اجازت کے بنا نیچے اترائے اور مال غنیمت جس طرح دیگر مسلمان سمیٹ رہے تھے، صحابہ کرام بھی اسی میں مشغول ہو گئے۔ جب کفار نے یہاں سے بھاگتے ہوئے اس درہ کے دوسری طرف سے درہ کو خالی دیکھا تو یہ موقع غنیمت سمجھتے ہوئے اس درے سے دوبارہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا۔ چونکہ مسلمان اس حملہ کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں تھے، تو اس اچانک حملہ کی وجہ سے اچانک جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور ہوئی فتح شکست میں بدلتی نظر آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 70 کے قریب صحابہ کرام یہاں پہ شہید ہوئے اور مسلمانوں کی ایک میجورٹی یہاں پہ زخمی بھی ہوئی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ جانثاروں کو یہ توفیق نصیب فرمائی کہ وہ جانثار حضور کے دفاع کے لیے لڑتے رہے، یہاں تک کہ جنگ کے حالات پہ قابو پا لیا گیا، لیکن اسی اثناء میں مسلمان بہت نقصان اٹھا چکے تھے۔ آج میں میدان احد میں موجود ہوں اور اس درہ کو دیکھ کے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ یاد آ رہی تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے نافرمانی کی۔ صحابہ کرام پوچھنے لگے وہ نافرمانی کرنے والے کون ہیں؟ تو نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی تحقیق وہی نامراد اور وہی بے نصیب ٹھہرا۔ تو یہ میدان احد آپ کے سامنے ہے، یہ وہ درہ آپ کے سامنے ہے جو آج بھی ہمیں پکار کے یہ پیغام یاد کرواتا ہے کہ اگر صحابہ کرام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر میدان جنگ کے اندر اتر آئیں تو اللہ تعالیٰ جنگ کا پانسا پلٹ دیتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، اپنے لیل النہار اور شب و روز کے اندر ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بھی توجہ کریں، کہیں ہم قولی اعتبار سے، فعلی اعتبار سے، عملی اعتبار سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے مرتکب تو نہیں ہو رہے، اور ہمیں لمحہ فکریہ ہے کہ کہیں ہمارے اعمال، ہمارے اقوال، ہمارے افعال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی کے اندر تو بسر نہیں ہو رہے، اور امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں ہونے والے اعمال نہ صرف تباہ اور برباد ہوتے ہیں بلکہ وہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہوتے ہیں۔ میری دعا ہے، آج اسی پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ سبحانہ وتعالی تا دم آخر ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری نصیب فرما دیں۔